السلام علیکم ویورس، ایک تشویشناک اور افسوسناک خبر کے ساتھ آج سلامتی کونسل میں غزہ میں جاری جنگ کو بند کرنے کے لیے ایک اور قرارداد پیش کی گئی یو اے کی طرف سے، اور اس قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلامتی کونسل جو ہے، اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا ادارہ 15 ارکان پر مشتمل ہے۔ اس میں 5 رکن جو ہے وہ مستقل حیثیت کے حامل ہیں، جن کو ویٹو کا بھی حق حاصل ہے۔ آپ کے علم میں ہی ہے، ان میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، چین ہے اور روس ہے، اور 10 غیر مستقل رکن ہوتے ہیں اس کے ساتھ، جو کہ 2 سال کے بعد بدلتے ہیں۔ اب اس قرارداد کے ساتھ ہوا یہ کہ سلامتی کونسل کے جو ٹوٹل 15 ممبرز ہیں، ان میں سے 13 ممبرز نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا، انڈورس کیا، مطلب یہ رائے دی کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ لیکن 2 ملک ایسے تھے، دونوں ہی ویٹو پاورز ہیں، دونوں ہی مستقل ارکان ہیں سلامتی کونسل کے، ایک برطانیہ اور امریکہ۔ برطانیہ نے تو ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، وہ سائیڈ ہو گیا، اور امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا، مطلب کہ 13 ملکوں کی رائے کو اس ایک ملک نے مسترد کر دیا۔ اور ویٹو کی جو کنڈیشن ہے وہ ہے بھی یہی کہ ویٹو اتھارٹی والے جو کنٹریز ہیں، ان میں سے کوئی ایک ملک بھی اگر مسترد کرے گا تو باقی 14 کے 14 لوگ اگر سپورٹ میں ہی بات کر رہے ہیں تو ان کی ساری سپورٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی۔ تو اسرائیل نے جو وہاں پر ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے حماس کے حملے کے بعد سے، اچھا اس قرارداد کے ساتھ میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ امریکہ نے جو پلی لی ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں یہ بھی شامل کیا جائے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو جو حملہ کیا تھا، اور اس حملے کے نتیجے میں جو 1200 لوگ یا 1200 اسرائیلی جو ہیں جو ہلاک ہو گئے تھے، اس حملے کی مذمت کی جائے اور جنگ بندی کو مستقل بنیادوں پر لے کر جایا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، ہم مذمت کر دیتے ہیں حماس نے جو حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں 1200 اسرائیلی جو ان سے تھے وہ مر گئے یا ہلاک ہو گئے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں جو عالمی ضمیر ہے، جو انسانی ضمیر ہے، میں اس میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا، نہ کسی فرقے کی بات ہے، نہ کسی نظریے کی بات ہے، نہ کسی خطے کی بات ہے، نہ رنگ نسل کی بات ہے، نہ کسی طبقے کی بات ہے، بات سمپل انسان کی ہے، انسانی جانوں کی ہے۔ فلسطین کے اس وقت تک کوئی 17,000 کے قریب لوگ جو ہیں، جو انسان ہیں، وہ مر چکے ہیں۔ 7,000 ان میں بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، اور کو تقریباً لگ بھگ اتنی ہی خواتین ہیں۔ تو اسرائیل کے جو 1200 لوگ مرے پہلے دن کے حملے کے نتیجے میں، حماس نے جو حماقت کر لی، یا وہ ٹریپ ہو گئے یا کچھ بھی ہو گیا، انہوں نے حملہ کر دیا اور اسرائیل کو دعوت دے دی کہ وہ ایک وحشت کا، ایک درندگی کا، ایک بربریت کا، ایک سفاکیت کا جو نیا چیپٹر ہے انسانی تاریخ میں، اس کو کھولے۔ تو ان کو تو ہم مذمت کر دیتے ہیں جی، حماس کی مذمت تو کر دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن امریکہ بہادر جو انکل سام ہے، کیا وہ کوئی نظر ثانی کرے گا اس بات کے اوپر، اپنے چہیتے کے اوپر اس چیز کا دباؤ ڈالے گا کہ آپ نے 16-17 ہزار لوگوں کو کس بحاف پر مار ڈالا ہے؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ 17,000 انسانوں کو ماریں؟ سو خدا کا خوف کریں اور تھوڑا سا سوچیں، انسان کا ضمیر جو ہے کہ دنیا کو لے کر کس طرف جایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا غزہ میں اور مڈل ایسٹ میں، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اور جو کچھ کرایا جا رہا ہے، یہ جو امریکہ اور برطانیہ جس ایک اپنی اسٹریٹجی کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک کارنر کر دیا۔ آپ سب کو یاد ہے نا، 2nd ورلڈ وار میں اور 1st ورلڈ وار میں جو دنیا میں یہودیوں کے ساتھ حشر ہوا، خاص طور پر 2nd ورلڈ وار میں جو ہٹلر نے کیا، اور اس کے بعد یہودیوں کو اٹھا کر انہوں نے، امریکنز نے اور برٹشرز نے اٹھا کے ان کو ادھر مڈل ایسٹ میں پھینکا، اور جب وہ یہاں پر آئے تھے تو ان کی حالت جو تھی وہ قابل رحم تھی۔ ان کو جگہ بھی مل گئی، گھر بھی مل گئے، زمینیں بھی مل گئیں، ان کے ملک کا بھی نام کا اعلان کر دیا گیا اور پھر اس کو پھیلا دیا گیا، اور اب تک اس کو انڈورس کیا جاتا ہے، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں سپورٹ کیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ لوگ جون سے ہیں وہ اس خطے سے نکل کر کہیں امریکہ کی طرف منہ نہ کر لیں، کہیں یورپ کی طرف نہ چلے جائیں،
بھائی ان کو بسانا ہے تو امریکہ اتنا بڑا ایک بر اعظم ہے، کوئی ملک نہیں ہے وہ، 50 ریاستیں ہیں اور اتنی بڑی بڑی ریاستیں ہیں کہ وہاں پہ انسانوں کی بڑی کمی ہے، وہاں پہ بڑی ضرورت ہے. تو یہ جو 50-60 لاکھ یا 70 لاکھ یا 80 لاکھ یا کروڑ یہودی ہیں، ان کو عزت احترام کے ساتھ وہاں سے اٹھائیں اور امریکہ کی اسٹیٹ ان کو دے دیں. لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہاں بھی جائیں گے یہ تباہی پھیلائیں گے، یہ آپ کو کھا جائیں گے، یہ ایسا وائرس ثابت ہوں گے جس سرزمین پر بھی جائیں گے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پھر باقی نہیں بچیں گے. جس طرح سے جس سرزمین پر اس وقت یہ موجود ہیں، وہاں کے جو اصل باشندے ہیں، جو فلسطینی ہیں، وہ باقی بچ نہیں رہے. ہماری جو آواز ہے یا ہماری رائے جون سی ہے وہ تو خیر اس کو کیا بات ہونی ہے اور کیا نہیں ہونی ہے، لیکن اس حملے کے آڑ میں جو حق دفاع استعمال کر رہا ہے اسرائیل، اور اس حق دفاع کے بعد وہ ایک سفاکیت کی انتہا کرتے ہوئے غزہ کو اس نے ملیہ میٹ کر دیا ہے. وہاں پہ ہاسپٹلز کو نہیں چھوڑا، تعلیمی اداروں کو نہیں چھوڑا، بازاروں کو نہیں چھوڑا، گھروں کو نہیں چھوڑا، جو آپ کہتے ہیں کہ ریسکیو ادارے ہیں ان کے دفاتر کو نہیں چھوڑا، اقوام متحدہ کے دفتر کو نہیں چھوڑا. لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جنوبی غزہ میں گھسے ہوئے ہیں، کوئی کسی طرف گئے ہوئے ہیں. یہاں پہ اب اسرائیل کرنا کیا چاہتا ہے؟ ابھی جو پچھلے دنوں انہوں نے بفر زون کا اعلان کیا، وہ بفر زون کے ذریعے سے آپ وہ کن ٹارگٹس کو لے کر جانا چاہ رہا ہے آگے؟ یعنی اسرائیل جو ہے اب ایک نیا جسے کہنے کارڈ سامنے رکھ رہا ہے کہ غزہ کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان ایک رینج بنائی جائے گی، ایک خطہ بنایا جائے گا، ایک جگہ بنائی جائے گی جس کو بفر زون کہتے ہیں، یعنی نان آرمڈ زون، جس میں کوئی فوجی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکے گی. اور دراصل اس بفر زون کے اوپر بھی بائی دا اینڈ آف دا ڈے یہ ہوگا کہ وہاں پر اسرائیل کی یہودی بستیاں تعمیر ہوں گی اور فلسطین کی جو سرزمین ہے اس کو مزید سکویز کر دیا جائے گا. اور اس بفر زون کے ذریعے سے اسرائیل جو نہر سوئز کے مقابلے میں ایک اپنی جو نہر کھودنے کے چکر میں ہے، یورپین ریجن کے ساتھ اپنے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کو اور اپنی سیکیورٹی کو سیکیور کرنے کے لیے، کمپریہنسولی سیکیور کرنے کے لیے وہ جو کام کر رہا ہے، وہ کام آنے والے دنوں میں دنیا کو بتائے گا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. اور دنیا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جو ریجن ہے نا میڈل ایسٹ، وہاں پہ جو اسرائیل کے ارد گرد جو عرب ملک ہیں جو بھنگ بھی کر سو رہے ہیں اور اسرائیل سے محبت کی پنگیں بڑھانے میں وہ بڑے بے چین ہیں، وہ بے شک سعودی عرب ہو یا قطر ہو یا UAE ہو یا مصر ہو یا کوئی بھی ملک ہو، انہیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، تمام عرب اور نان عرب کنٹریز کو. اور جو نام نہاد کی چڑیا ہے نا امت مسلمہ کی، اور نام نہاد کا جو پرندہ ہے، جو ہما ہے، جو کہیں دکھائی نہیں دیتا اور اس کے شہر میں سارے مسلمانوں کو جھگڑا ہوا ہے اور ان کو دھوکہ دہی کی جا رہی ہے، اگر وہ کہیں ہے تو اس کو سامنے لائیں اکراس دا بورڈ. اس مسئلے کو جو فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کو ایک انسانی مسئلے کے طور پر دیکھا جائے، ایک انسانی بحران کے طور پر دیکھا جائے، اس کو دنیا کے امن اور سلامتی کے حوالے سے جوڑا جائے، اس کو جو ریجن ہے مڈل ایسٹ وہاں تک نہ رکھا جائے، اس کو انٹرنیشنل پیس اینڈ سٹیبلٹی کے حوالے سے دیکھا جائے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو یاد رکھیے گا کہ آپ جتنا مرضی وہاں پر جیوز کو، خاص طور پر جو زائنسٹ ہیں ان کو وہاں پہ جتنا مرضی آپ بند کر لیں، وہ آپ سب کو کھا جائیں گے. وہ ایک ایسا وائرس ثابت ہوں گے جو پوری دنیا کو کھا جائے گا. ضرورت ہے تمام دنیا کو، اور اسپیشلی جو سو کالڈ اسلامی دنیا ہے اور اس سے بھی زیادہ جو اس ریجن میں جو لوگ ہیں، جو عرب سٹیٹس ہیں، نان عرب سٹیٹس ہیں، ان کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہوگا. فلسطین کے لیے نہیں تو اپنے لیے غور کر لیں، انسانیت کے لیے غور کر لیں، دنیا کے انسانوں کے لیے غور کریں. غور نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اب تک کے لیے اتنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.